اہل بیت علیہ السلام کی مدینے کی طرف روانگی۔ بعض مقاتل میں ہے کہ شام سے چلتے ہوئے بی بی زینب اور تمام اہل حرم کو رقیہ کی یاد آئی۔ شام کی عورتیں رخصت کرنے آئی تھیں، ان سے فرمایا ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں، لیکن ایک کمسن بچی چھوڑے جا رہے ہیں، وہ اس شہر میں غریب ہے، قبر پر آتی رہنا، اسے فراموش نہ کرنا۔ زینب اور تمام اہل حرم کی نگاہیں جب تک دیار شام کی دیواروں پر پڑتی رہیں، رقیہ کے لیے روتی رہیں۔ وہ ستم دیدہ بچی آئی تھی تو بلبل اہل بیت تھی، برابر اپنے بابا کو تلاش کرتی رہی، لیکن اب خاموش تھی، وہ قافلے میں نہیں تھی۔ قافلہ اس طرح مدینے کے ارادے سے چلتا رہا۔ جب دوراہے پر پہنچا کہ ایک طرف کربلا کا راستہ تھا اور دوسرا مدینے کی طرف، تو انہوں نے نعمان سے کہا ہمیں راہ کربلا سے لے چلو تاکہ شہداء کی قبروں کی زیارت کر کے مدینے جائیں۔ جس وقت اہل بیت کربلا میں پہنچے تو سیدھے قتل گاہ گئے۔ وہاں دیکھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری اور دوسرے بنی ہاشم نیز دوسرے خاندان رسول کے افراد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ سبھی نالہ و زاری اور عزائے حسین میں مصروف تھے۔ اطراف کی عورتیں بھی جمع ہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ صاحب الدمت السابقہ نے لکھا ہے کہ حضرت زینب نے تڑپ کر آواز دی، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے حسین، ہائے محبوب رسول خدا، ہائے فرزند مکہ و منا، ہائے فرزند فاطمہ زہرا، ہائے فرزند علی مرتضیٰ۔ وہ اسی طرح چلاتی رہیں یہاں تک کہ قبر پہ گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ تمام عورتیں جمع ہوئیں، آپ کے چہرے پہ پانی چھڑکا گیا تو آپ کو ہوش آیا۔ فاطمہ بنت الحسین بھی شدت غم سے گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ باوفا رباب زوجہ امام حسین نے ایک قول کی بنا پر 1 سال قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب گزارا۔ وہ رات دن برابر امام حسین علیہ السلام پر روتی رہیں، یہاں تک کہ سائے میں بھی نہیں جاتی تھیں، بلکہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کر روتی تھیں۔ وہ فرماتی تھیں میرے والی کو جلتی دھوپ میں قتل کیا گیا۔ مقتل میں ہے کہ جس وقت اہل بیت علیہ السلام کربلا میں پہنچے، ان کے غم تازہ ہو گئے، انہوں نے گریبان پار ڈالے، بال بکھرا دیے، دبے غم کھل گئے۔ انہوں نے چند دنوں تک عزائے حسین برپا کیا جیسے وہ یہ مرثیہ پڑھ رہی ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ماہ درخشندہ کو ہم نے کھویا کہ گمراہوں کو اس نور سے ہدایت حاصل کرنا تھی، انہوں نے تاریکی پھیلا دی۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنا روح و ریحان کھو دیا، اپنا زیتون و تین کھو دیا۔ یہیں شمر کی تلوار سے سر حسین جدا ہوا، اسی جگہ ان کی پیشانی کو خاک پر ڈالا گیا۔ یہیں پر عباس سخت پیاس میں دریا پر گئے، لیکن انہیں خیمے میں واپس نہیں آنے دیا گیا۔ اسی جگہ ایک کینہ توس کے تیر سے شیر خوار قتل ہوا، ہائے دودھ پیتے بچے پر بھی رحم نہیں کیا گیا۔ یہیں امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندوں کے خون سے زمین کو رنگین کیا گیا۔ یہیں فرزندان علی اور فرزندان عقیل کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ یہی جگہ ہے کہ خیموں میں آگ لگائی گئی، درانہ خیموں میں گھس آئے اور ہمارے مال کو خیانت کاروں نے لوٹ لیا۔ یہی ظلم و ستم کی تلواروں نے ان ہاتھوں کو جدا کیا جو خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ اطاعت شعار رہے اور غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ عطیہ اوفی بیان کرتا ہے کہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ زیارت قبر حسین کے لیے گیا۔ عطیہ کا بیان ہے کہ جس وقت جابر کو میں نے قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچایا، انہوں نے اپنا ہاتھ قبر پر رکھا اور شدت غم سے روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ان کے چہرے پہ پانی چھڑکا تو ہوش میں آئے اور 3 بار فرمایا یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس کے بعد انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ زیارت پڑھنے لگے۔ اس کے بعد میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک سیاہی نمودار ہوئی ہے۔ میں نے جابر کو واقعے سے آگاہ کیا۔ جابر نے اپنے غلام سے کہا کہ اس سیاہی کی طرف جاؤ، اگر وہ عمر سعد کی فوج ہے تو مجھے خبر دینا، اور اگر امام سجاد علیہ السلام اور اہل حرم ہے تو اس خوشخبری پر تجھے آزاد کر دوں گا۔ جابر کا غلام تیزی سے اس سیاہی کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے قافلہ اہل بیت دیکھا تو تیزی سے جابر کے پاس آ کر کہا
کہ امام سجاد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جابر سروپا برہنہ اہل بیت کے استقبال کے لیے گئے۔ جس وقت ملاقات ہوئی تو غم تازہ ہو گئے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ امام سجاد نے جابر سے فرمایا، اے جابر، یہاں خدا کی قسم ہمارے مرد قتل ہوئے، ہمارے بچے ذبح کیے گئے، ہماری عورتیں اسیر ہوئیں اور ہمارے خیمے جلائے گئے۔